وسلم. وعلى رسوله الكريم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لنا ملك ينادي كل يوم لدى للموت وبنور الخراب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في موضع آخر: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موت العالم موت العالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر مفتاح الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين الصادق الكريم، وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. یا الہی تیرے کرم کا در فیض باز ہے. یا الہی تیرے کرم کا در فیض باز ہے. بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. بے چارگی کے وقت میرے مولا تو ہی چارہ ساز ہے. بندہ تو نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے. آدمی کا جسم کیا جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون جس میں گارا اور اینٹیں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ ساری عمارت خاک میں مل جائے گی. موت سے کب کسی کو رستگاری ہے. آج ان کی کل ہماری باری ہے. صدقے میں جاؤں اس اللہ پر آتا ہے مجھ کو قرار اتنا. ادھر سے دم دم گناہ پہ ہم ادھر سے دم دم پیار اتنا.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلاة کے بعد قابل صد احترام معزز علماء کرام، خطباء اعظام، قراء حضرات، حفاظ کرام، نعتخوان صاحبان، گرامی قدر سامعین و حاضرین، نہایت واجب القدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یقیناً تمام حضرات دے دل اس وقت صدمے تو دو چار ہیں. تو دیکھ رہے ہو کہ صرف اولاد یا بھائی ہی روندے نظر نہیں آ رہے. میرے برادر مکرم حضرت قاری عبدالخالق صاحب نظر اللہ مرقدہ، انہاں دے دوست، احباب، یار، بیلی، سجن، وہ بھی روندے نظر آ رہے ہیں. اے جڑی آنسواں رحمت دیاں لڑیاں بن کے اتردیاں، اور میرے رب دا فرمان ہے کہ جدو کوئی کسی دی اچھائی نو یاد کر کے انہیں جان تو بعد آنسو بہن دے، میں رب ایک ایک آنسو نو جان والے دی مغفرت اور بخشش دا ذریعہ بنا دے. دعا لئی حاضر ہیں، یہ سارے احباب دعا لئی تشریف لے آئے، اور بڑا کرم ہے اس رب دا کہ حضرت قاری صاحب دی دعا دی اس وساطت نال پروردگار عالم نے تو مینوں گلی دے اندر، چوراہے دے اندر، چوک دے اندر یا کسی عام پلاٹ دے اندر نہیں بٹھایا. اور میرے رب نے تو مینوں اپنے گھر وچ لے آ کے اپنے گھر دے صحن وچ بٹھایا. سبحان اللہ. اگر یہی جملہ ہی سمجھ آ جائے کہ جدوں بھی کوئی اللہ دا بندہ کسی دے دروازے تے جاتا ہے، وہ اپنے گھر بٹھاوے، بیٹھک تے بٹھاوے، ذہن میں چوندا ہے کہ میں ادا مہمان ہوں، اور جدے دروازے تے گئے اس دروازے والے کو بھی پتہ ہے کہ میرا مہمان ہے. اور ہر بندہ اپنے مہمان دی خواہش پوچھتا ہے، ٹھنڈا کے گرم، ساڈا مزاج ہے، ساڈی طبیعت ہے. ہر آن والے مہمان تو پوچھتے ہیں ٹھنڈا گرم. یہ گھڑیاں بڑی سہانی گھڑیاں ہیں کہ اس وقت تساں اور میں اللہ دے مہمان ہیں، اللہ دے گھر بیٹھے ہیں، اللہ دے مہمان ہیں. سبحان اللہ. اور یقیناً اے میزبان بھی پوچھے گا میرے گھر دے اندر اے بیٹھے گا کس لیے آئے ہو؟ چونکہ وقت تے نہیں، وقت تے ہوئے گا 1:30 بجے، تو سب بغیر ٹائم دے کس طرح آئے ہو؟ پہلے اس طرح سے میرے گھر نہیں ہوندے جس طرح آ جائے بیٹھے ہو. یقیناً ہر بندہ اپنی زبان تے جملہ بولے گا، الہ العالمین اپنے امام لئی، اپنے خطیب لئی، میں کہوں گا اپنے کلاس فیلو لئی، قاری صاحب کہیں گے اپنے یار لئی، اپنے دوست لئی، اپنے بیلی لئی، اپنے سجن لئی، بیٹا کہے گا اپنے باپ لئی، بھائی کہے گا اپنے بھائی لئی. مگر ہے کہ تو میرا رب ہے جدو اے مگر میرا غور کرو، اس جملے سے توجہ دیو. فرمایا جب وہ آئے مگر کہ تینوں پتہ ہے کہ منگن والا اپنی ہستی میں مٹا کے، اپنی میل میں مٹا کے، اپنی خاک کو خاک وچ ملا کے، اپنی خودی کا جلال بن کے منگد ہے. فرمایا میں اللہ یہ نہیں کہا کہ تو بے حال ہو کے میرے کو منگ. فرمایا بس میرا ایک ہی فرمان ہے کہ اگر منگن ہے تو پھر منگن والا بن کے مانگ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبھی نشانی ہے کہ اسلام کا دربار الہی کی بنا کے بھی اپنی اکڑ ختم نہیں کر دے، چودھری کی چدراہٹ ختم نہیں ہوئی، سدا بڑا ختم نہیں ہوئے.
الفقراء فرمایا کہ اے لوگو تسا سارے دے سارے فقیر ہو میرے غور کرے فقیر ہو نہیں جڑا در در میں دے پروردگار عالم نے فرمایا وہ تیری سامنے دنیا میں تیرے مگتا ہے اور اصل فقیر تو جانتا ہی نہیں فرمایا فقیر ہوئے کہ جڑا مخلوق کا در چھوڑ کے خالق دے در سے آئے بندیاں دے سامنے ہاتھ پھیلان تو بجائے اپنے رب دے سامنے ہاتھ پھیلائے فرمایا اصل او فقیر ہے اصل اس وقت فقیر ہے چاہے ثابت کوئی امیر ہے یقیناً کئی لکھاں بتی کروڑا بتی تشریف فرما ہوں گے توجہ کرو تقریر نہیں تقریر ہو ہی نہیں سکی میرے کو وہ لفظ ہی نہیں بولے جا رہے میں بس آیا برآمدہ دیکھ کے ہی میں نے سارا ماضی یاد آ گیا اس دن سے ہی وہ لمحے وہ گھڑیاں جڑیاں بچپن کے اندر ساتھ گزریاں میں شاید کچھ دوست احباب جنازے سے بھی ہم میں کبیر والا کے اندر کیا کہ قاری صاحب نورانی قیدہ کو لے کے پھر الحم کو لے کے والناس تک میرے ساتھ اسا کٹھے اللہ کا قرآن پڑھے اور پھر اس خادم قرآن نے پوری زندگی قرآن کی خدمت دے اندر اس عالم دین نے پوری زندگی تبلیغ قرآن دے اندر گزار دی اور جب ایسے بندے کا جنازہ اٹھتا ہے آمنہ دلال نے فرمایا ایک عالم نہیں مریا پورا جہان ہی مر گیا میری بات میں شاید اگر میں کوئی جملہ بولا اپنے بندوں تو ذہن میں جو ہوئے گا کہ انہوں سے مقتدیوں کے سامنے ایک یار اپنے یار کی خوشامد کر رہے ہیں نہیں خوشامد کا تعلق کی زندگی نہ ہے جان کو بات نہیں آمنہ سے لال بنی فرما میں پنڈ والوں کو بھی خدمت کے اندر بھی عرض کر رہے ہیں کہ بتقاضے بشریت شاید ساڑھے بھائی قاری صاحب کو کبھی کوئی غلطی ہو گئی ہوئے کہ ہوں انہاں غلطیاں نو یاد کرن دا ٹائم نہیں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی زبانی اعلان کروایا اذکروا موتاکم بالخیر فرمایا کہ جانے والے کے جانے کے بعد اس کی بھلائیوں سے یاد کرو کہ فلاں آدمی بہت اچھا تھا فلاں آدمی نمازی تھا فلاں آدمی متقی اور پرہیزگار تھا فرمایا کہ جانے والے کی اچھائیوں کو یاد کرو گے نا تو جب عرش والا ان اچھائیوں کو سنے گا فرشتوں کو بلا کے کہے گا کہ میرے بندے کو اچھا کہہ رہے ہیں میں رب کیوں نہ اپنے بندے سے اچھا معاملہ کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرے اس کو جان کو بعد اچھے لفظوں میں کیا ریکارڈنگ سٹارٹ کر یقیناً درد و نواز ہوا بلکہ نام والے دنیا دے خطبہ حضرات میں تے تقریباً تعارف نہیں یقیناً موجود ہونے بڑے دور دور تو حضرات تشریف لے آئے ہر بندے کا دل کرے گا کہ میں دو جملے بول کے اپنے یاد کو خراج تحسین پیش کرا انہاں دا بچپن جوانی میرے سامنے ہی گزرے الحمدللہ 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 اگر خادم قرآن کو خادم قرآن پگڑی مارے 2 منٹ ٹکے گا نہیں پگڑیاں 2 منٹ چھڑ دے یا خادم قرآن خادم قرآن رات دن خدمت قرآن تھوڑے سامنے تھوڑے کو ایسے فرمائے خدا نے اللہ کا قرآن سنا دے رہے آپ حضرات سن دے رہے اور اس سنانا قرآن کی خدمت قرآن میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں اگر سمجھ آ جائے ساڑھا نشان ہے کہ جدو کوئی بندہ چلا جاتا ہے وہ گواہ کی اپنی مسجد کے امام اور خطیب کا دروازہ کھٹکھٹا دیں اور آ کے آخ دیں آ جاؤ ابا جی مر گئے میں کئی بندیاں دی زبانی سنے اگر ساڑھی بولی بھی سمجھ آ جائے پتہ کی آخ دیں میرا پیو مر گئے آ کے 2.5 پارے رہداری دے تے پڑھ دے
بڑا عجیب نظام ہے. پیو تیرے پڑھ مولوی رے, باپ تیرے نہلا مولوی رے, باپ تیرے جنازہ پڑھا مولوی رے. اور میں دیکھے باپ تیرے لہ دے اندر اتار مولوی رے. جدو مٹی پہ گئی, مٹی پان دے وقت بھی یار بیلی دور ہو گئے. تیریاں میریاں کدیاں یاریاں, تو تے جنازے دے اندر آ کے بھی جتی نہیں اتاردا. میں کئی لوگوں نے دیکھے اور جتی سمیت جنازہ پڑھ دیں اور پھر مولوی تو مسئلہ پوچھ دیں جنازہ ہو گیا. میں آکے بعد میں پوچھی, پہلے میرا جملہ سن کہ نیت تے تو اے بدی کہ 4 تکبیر اگے جملہ تو سب بولو گے 4 تکبیر نماز جنازہ. جدو زبان تے نماز کی نیت آ گئی نا, پھر ہر بندہ جان دے کہ نماز جتیاں ہوتے نہیں ہوگی. تیرا بنا رب بھی آخر ہے جتیاں لانا ہے. سردار صاحب, مار صاحب اور خان صاحب, ملک صاحب اور چودھری صاحب جتیاں لانا ہے. مٹی دے سنے لگ لیں دے اپنے پیروں دے تلوے آ. کیوں فرمایا تو سفارش کر رہے ہیں, کل قیامت والے دن مٹی دے سنے تیرے نہیں سفارش کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پچھلے تو نہیں بولنے گے, میں اگلے بندے ہی سبحان اللہ کہہ مٹی دے ذرے سفارش کر گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ذہن میں چاہے گا مٹی دے ذرے بھی کبھی بولے. فرمایا میرے محبوب دی زندگی دے سنہری مواقع تیرے سامنے میں. فرمایا جدو تو نہیں بولے گا پتھر بولیں گے, تو نہیں بولے گا مٹی دے ذرے بولیں گے, تو نہیں بولے گا نہ بولن والے بولیں گے. فرمایا تو بھی اگر سبحان اللہ نہیں کہے گا, رب العالمین نے فرمایا نظام کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کی زبان پہ میں اللہ کے نام کی تسبیح نہ ہو اور مدینے والے کی ذات کے لیے درود نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ تو تو کہلوا رہے ہیں. مل کے اللہ دا نام لوائیں گے, بعد وچ دعا سے یہی کہہ دے ربا جڑی میں سبحان اللہ کہیے یہی قاری صاحب تک پہنچا دے. سبحان اللہ. پھر بھی سبحان اللہ اس طرح کیا سبحان اللہ کا قرآن کے اعلان کرے 18واں پارہ فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. فرمایا کہ میرا محبوب جو کچھ بھی آسمانہ اور زمینہ کے اندر ہے یسبح له سبحان اللہ. اور اگے فرمایا والطیر صافات. تو سکتی دیکھے ہونا ہے کہ پرندے غول در غول قرآن دی بولی وچ صفا دی شکل وچ عام لفظاں وچ بولا جماعت دی شکل وچ اڑ رہے ہیں. صبح اڑ دے جا رہے ہیں, شام نو اڑ دے آ رہے ہیں پرندے. اگلا جملہ آپ حضرات لے کم علماء دی خدمت دے اندر درخواست دے طور پہ خصوصاً اگلا جملہ بولنا چاہنا کہ توڑے میرے رب نے فرمائے کل قد علم. کل قد علم صلاۃ. اگر سبحان اللہ تھوڑی جی اونچی ہو جائے اگلا جملہ بولو. فرمایا کل قد علم. پروردگار عالم دا ناصر بھیا او سلوے بھیا اور خرچے پہ کرو توجہ کرو کل اجازت ہے یہ بھی وہ میں شامل ہے. کل قد علم قد علم صلاتہ و تسبیحہ. میں مفسر دا بڑا خوبصورت جملہ پڑھے تفسیر دے اندر توجہ کرے. فرمایا کہ ہر پرندہ کل ہر پرندہ اگے فرمایا قد. میں آیا تو میں دیکھے ساڑھے برادر مکرم حضرت قاری محمد عابد صاحب بھائی ملک محمد سرفراز صدر صاحب میں نے دیکھ کے کہہ رہے ہیں علامہ صاحب مولانا صاحب خطیب پاکستان خطیب اسلام
یہ القاب ملتے سٹے جاتے سٹے سیکٹری یا نقیب محفل ایک القابات کو نوازتا ہے آن والے مہمان، لیکن انہوں نے جان لینا 8-10 سال پڑھے کتابیں پڑھی ان سے عالم آخر مدارس میں گئے کبھی سے عالم آخر میں نے ایک آدم کہہ رہا اور گھونسلے وچ بیٹھے ہوئے چڑی دے بچے نو رب عالم کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ علیم میرے بلغور کرے ہو رب عالم میرے ذہن میں چاہے یہ بندہ کس سکون میں پڑا ہے، اس نے کس استاد سے پڑھا ہے، یہ کس یونیورسٹی میں کی ہے، اس کو کون سا خدمت پڑھا رہا ہے، اس کو کس نے بتایا ہے کہ اللہ کے نام کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے، اس کو کس نے بتایا ہے، لیکن بتانے والا خود کہہ رہا ہے کل رب عالم فرمایا کہ رب بندہ جانتا ہے سلامتا ہوں کہ میں آمنہ دلال نے درود کی میں پڑھ رہے ہیں اور عرش والے رب دا نام کی میں ہے۔ یا ربی سولت کیا بات زندہ واہ فتیح ماشاءاللہ اگر انہیں نعرہ لگا دی ہے تو سب جا کے جواب دے دے سبحان اللہ نعرہ لگی ہے اور یقیناً جذبہ ہے اور بلکہ محبت میں فرمایا کہ میں اور میرا محبوب کو اجانا محتاج نہیں، میں اپنے محبوب کو بھی تو اجانا محتاج نہیں بنایا، اگر تو نام نہیں لے گا پتھر نام لے لے ہوا سے سارا نام لے لیا، اگر تو نہیں بنے گا پرندے بولیں گے۔ چودھری صاحب اگر میرے محبوب کی ختم نبوت پہ اگر کوئی ڈاکو اور تجھے باہر نکلنے دے تیری چوتھا حائل ہو جائے مالدار کا مال اسے نہ نکلنے دے، فرمایا نہیں پرواہ میں خدا کو نہیں پرواہ میرے مصطفیٰ کو۔ کیوں؟ فرمایا تیری ضرورت ہے میرے محبوب۔ سبحان اللہ تکبیر اچھی کریں ان کے مگر ہیں میں تو تجھے لوگوں کے نہیں کریں۔ خلاق عالم نے فرمایا ہے میرا بندہ قادر ہے میرے دروازے پہ اور میں اللہ دے بھیڑے چھپے گئے، میں اللہ دے گھر دے شہر دے اندر بیٹھے نا تو میرا رب پوچھ رہا او میرا پورا بندہ او سفید ریش اس وقت میرے دربار دے اندر قادر ہے تو قادر ہے، دیکھ لو ہے جتنے بھی منگن ہے بیٹھے رہنا یہ سارے کوئی غریب تھے نہیں، امیر بھی منگن ہے اور غریب بھی منگن ہے، بڑھا بھی منگن ہے، جوان بھی منگن ہے، نمازی بھی منگے گا اور بے نماز بھی منگے گا، تھوڑی دیر بعد دیکھے ہو داڑھی والا بھی منگے گا، داڑھی منڈا بھی منگے گا، متقی اور پرہیزگار بھی منگے گا، اگر کوئی گناہگار خطاکار اور سیاہکار ہے وہ بھی منگے گا۔ میرے زندگی ربا انہاں سارے آنوں ملے گا، ہاں ہاں میرا بندہ انہاں نے اعلان کر دے یا الہ العالمین کیا فرمایا کہ تو میرا کہنا نہیں منیا، توجہ کرو صبح میں اللہ نے بلوائے الصلاۃ خیر من النوم، نال والے پنڈاں دے اندر بھی اعلان ہو رہے اس مسجد دے اندر بھی صدا لگی ہونی ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، فرمایا تو نہیں آیا کل سارا دن بلائے تو نہیں آیا، میں پرسوں بھی بلائے تو نہیں آیا، میں جمعہ والے دن بلائے تو بندہ نہیں آیا، فرمایا تو میرے بلاوے پہ نہیں آیا، اے تیری عطا ہے، اگر تو بھی میرے دروازے سے آ گئے میرے گھر کے اندر پہ گئے دامن پھیلا میں تیری چھوٹی نو رحمت نال بھر دیا گا، کیوں فرمایا
آمین یہ تو ہے جڑا عشاء دے وقت میرے دعا میں تیرے لے آیا چودھری صاحب میں جنہیں سخ دی نیند سو رہے ہیں اور دوسری رات سو رہے ہیں محمد دا رب پوری رات تیرے تے پیرا دیتا ہے فرمایا جب صبح اٹھے آئے اپنے ٹائم کے مطابق اٹھے آئے نا نماز نہیں تھے نہیں نہ اٹھیا فرمایا ادھر آنے کی تیاری کی تھی ذہن میں رکھی جگایا میں نہلایا میں کپڑے نو پہنایا بھی میں جب باہر نکلے ہیں پیروں میں پل چڑھوایا بھی میں تیری اکھاں نو دکھایا بھی میں زبان نو بلوایا بھی میں اپنے گھر پہنچایا اور اپنے گھر کے اندر بٹھایا سبحان تیرے تو پتر نافرمان ہے اخبار کے اندر اشتہار دلوا دیا میرا اپنا بیٹے سے کوئی تعلق نہیں بھائی تو تھوڑی جی غلطی بھائی بھائی میرا کوئی تعلق نہیں تیرے تو تمہیں سمجھ آ رہا ہے بولی سمجھ آ رہا ہے جی جی بالکل بھائی بھائی وہ تعلق توڑ گیا بیٹا باپ بیٹے نا تعلق توڑ گیا کیوں انہیں میرا کہنا نہیں ہے تیرا میرا رب آگا تو ہی تو میرا کہنا نہیں مدر کبھی محمد تیرا رب بھی تعلق توڑ گیا جڑے سبحان اللہ کر کے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بکھے نو کھلانا کون ہے پیاسے نو پلانا کون ہے تھکے نو سلانا کون ہے اور اپنے نشان کے مطابق سوچے نو جگانا کون ہے سبحان تیرے سے جو ہے آپ کو میرے آل گلا کرنا فرمایا کرتے سکتا اللہ جب اٹھتے ہیں کہتے ہیں وہاں ہو رہا تھا تو میرا کہنا نہیں منیا کہنا روٹی کھا ہے نہیں 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 فرمایا تو تو پھر بھی میرے محبوب کا کبھی کبھی نام لے لینا فرمایا کہ میں تے انہاں نوں بھی کھلا لیا جڑے میرے محبوب دے دشمن ہیں ختم نبوت دا نعرہ سنے نا فرمایا کہ میری تکلیف ہے توجہ کرنا میری تکلیف ہے میرے محبوب کی ختم نبوت کا منکر چل رہا ہے میں چلا رہا ہوں کہتے ہیں کھائے میں کھلا رہا ہوں اور جب وہ کھائے اصل والا کہتے ہیں کھائے کھا میرے یاد دست بے بہار نعمت نہیں سمجھے سبحان اللہ کھائے کھا میرے من غور کری فرمایا تو تو پھر بھی میرے دربار سے بیٹھے جڑا ہندو دھرم وچ بیٹھے جڑا خود پرست خود دے سامنے کھڑا ہے میں رب دے غلامی کہہ رہا پروردگار عالم کا انداز ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم استاد علی محمد حافظ صاحب تشریف فرمائیں کہ جملہ پڑھنے میں بول رہے ہیں تو دوسرے دے کچھ لکھو کہ نظر کر رہے ہیں اپنے بھائی چھوٹے بھائی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم اللہ نے اپنے نبی کی زبان میں اعلان کروایا ہے ان اللہ ربی و ربکم توجہ کریں تہاڈا قرآن مجید کے 20 پارے چلے اللہ فرمائے توجہ کریں میں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا کہ اللہ بندہ میری بات کو توجہ کرا کہ نماز ہے میرا محبوب تیرا مامو جی ابو آ گیا پہلوان تو ربوں کا تیرا تیرا رب میرا مور کرو تیرا رب
کوئی مسئلہ انہیں مانو تسمیہ بنایا کہ اللہ فرمایا ہے میرا محبوب قسم ہے تیرے رب قسم ہے آمنہ بلال بولے اور کہنے کے ربا تو صرف میرا ہی رب ہے پھر اللہ جو کہے اگر ساڑھے نشان میں کوئی کہہ دے اگلا بندہ بڑا خوش ہوندہ ہے اے صرف میرا ہے آمنہ بلال مجھے خوش ہونا چاہیے نا کہ میں اپنے رب دا اور رب میرا لیکن نہیں تیرے میرے نبی بولے اور کہنے لگے ربا تو صرف میرا رب ہے فرش و عرض دا نہیں عرض و سما دا نہیں لیل و نہار دا نہیں شمس و قمر دا نہیں شجر و حجر دا نہیں جمادات نباتات حیوانات دا نہیں ہوا اور فضاوا دا نہیں دوسرے انداز میں فرمایا تو آدم دا رب نہیں تو نوح دا رب نہیں تو چیخے وچ بیٹھے ہوئے ابراہیم دا رب نہیں تیرا میرا رب دے محبوبہ میں ساری کائنات دا رب کیا بات ہے سبحان اللہ اگر سبحان اللہ اچھی سناؤ تو اگلا جملہ سنانا میں ساری کائنات دا رب میں آدم دا بھی رب نوح دا بھی رب لیکن میرا محبوب سن میں آج خیلے بیٹھے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ دا ربی دا جو میں تیرا رب سبحان اللہ اے میں انام بیماریاں دا ربی دا جو میں تیرا رب سبحان اللہ میں اس شرابی تے پہلے اس نہیں دے رہا کہ میں تیرا رب سبحان کیا بات ہے میں زمانے دی نظرہ دے باندھے ہوئے اس انسان نو محبت والے سینے نہ لا رہا کیوں تیرا رب 94 والو تو اڈا میرا رب کہہ رہا ہے اوہ چودھری صاحبان یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ میں تمہیں تمہاری چکراہٹ کی وجہ سے کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں یا یہ نظام تیری عبادت کی وجہ سے چلا رہا ہوں نہیں نہیں سورج چڑھ رہا ہے تو یار کا صدقہ ہے اگر جا رہا ہے تو یار کا صدقہ ہے او رب کہہ رہے وقال ربکم مولانا مختار صاحب وقال ربکم تو اٹھا رب تو انو کہہ رہے سبحان اللہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بڑا آدمی ہے جس نے کبھی اعلان کروایا ہو آج میرا دروازہ کھلا ہے جو چاہو آ کے لے جاؤ نہیں نظام کائنات میں دو ہی تو دروازے ہیں بلکہ ایک جملہ ذہن میں آ گیا سنا دینا تھوڑی جان بخشی بھی کر دیں انشاءاللہ جلدی حضرات کا حکم ہوا کہ واز میں ہی کرنا چھوٹے چھوٹے بچے دو بچے کھیل رہے ایک بچہ کہہ رہا ہے دوسرے بچے نو میرے دادے نو جاننا ہے اللہ توجہ کرے ہو میرے دادے نو جاننا ہے فرمایا نہیں کون ہے تیرا دادا کہنے لگا نام بعد میں دساں گا پہلے میرے دادے دی صفت سن جی کہنے لگا میرے دادے نے اتنا سخی ہے کہ میرے دادے نے سخاوت دے 10 دروازے رکھے ہوئے فرمایا 10 کیوں کہنے لگا ایک بند ہے تو دوسرا دوسرا بند ہے تو تیسرا تیسرا بند ہے تو چوتھا 10ویں تک چلا گیا اگلا بچہ بھی بڑا سیانا کہنے لگا کہ تیرے دادے دے دروازے کھل دے کدوں نے تے بند کدوں دے وہ کہہ رہے ہیں 8 بجے 9 بجے کھل دیں موسم دے لحاظ نال اور رات میں مغرب تو بعد عشاء تو بعد بند فرمایا اگر رات دیاں تاریکیاں وچ کسے ضرورت مند نوں ضرورت پائے جائے وہ کی کرے گا کہنے لگا صبح بھی وہ صبح بھی انتظار کرے گا اچھا تیرے دادے دے دروازے تو ملدا کس نوں ہے توجہ کرے انہیں کہا جڑا حقدار ہے اصل تحقیق کر دیں جڑا حقدار ہے انہوں ملدا ہے
اے جڑا رمضان گزرے ہے نا، اس رمضان وچ میں بھی روڈ تے کئی لگے ہوئے پینا فلیکس دیکھیں، پٹرول پمپا دے باہر، کاروباری مراکز دے باہر پینا فلیکس لگے ہوئے نے، یہاں حقداروں کی افطاری ہوتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، انہیں بھی یہی لگوایا، میں وہ کل گیا تو تیرے نزدیک حقدار ہے کون؟ حقدار تو پھر حق تے زکات والے دے، جڑا زکات دا حقدار ہے وہی افطاری کرے، اور اگر ایک بندہ زکات دا حقدار ہی نہیں، اگر افطاری دا ٹائم تیرے پمپ تے ہو جائے وہ کڑے پاسے جائے۔ کہنے لگا جنہ دے جڑے حقدار ہیں انہوں نے مل جائے۔ اگلا جملہ میرے بل دیکھ کے سننا ہے، دیکھنا بھی ہے سننا بھی ہے۔ اگلے بچے نے تھوڑے جا کے اگلے بچے نے ایویں موٹے تے ہاتھ رکھ کے وہ دے کولوں پوچھے ہے میرے نانے نو جاننا؟ نہیں ربا بڑی کوشش کر رہے ہیں بولے، لیکن یہ تھے 94 والے نا، عبدالحکیم والے تو نہیں، تھوڑی خدمت میں چارج کر رہے ہیں میرے نانے نو جاننا ہے؟ کہنے لگا نہیں، فرمایا میرے نانے نو نہیں جانتا۔ میرے بات توجہ کرے، اگر کوئی نانا بیٹھا ہے تو سبحان اللہ سناوے، اے نانا ہے جیسے نانے ہون دا ایران نواسا اور دوتا کھنے، تو کہہ رہے ہیں نا کہ نواسے یا دوتے ساڑی بوڈی وچ دوتے تیری بوڈی وچ نواسے، اے نواسے ہڈاں دے بھیری ہوندے، فرمایا تو آکھنا ہے نا کہ تو دوتے انو ویکھے اکھاں سڑ جا دیا، محمد دوتے انو ویکھے اکھاں پھٹ جا دیا۔ سبحان اللہ، ساڑھا دیہاتی دیا جملہ ہے، چونکہ بیٹی دا حق آ گئے ہیں، بیٹی دی اولاد جدو سامنے آئیے تے ہڈاں دے ویری ہیں۔ میں دیکھے پوتا آیا جولیت بٹھایا ہے، دوتا آیا پاسے لایا ہے، اے ہڈاں دے ویری ہیں، ذہن وچ ہے کوئی منگ نہ لوے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی دے دھوکے نال دستخط کروا کے اپنے بیٹے نو دے دیتی ہے۔ توڑا میرا رواج ہے اپنی بیٹیاں نو حق نہ دینا، ایک ہی کہہ رہے ہیں میرے نانے نو جاننا، میرے نانے نو جاننا نہیں۔ فرمایا تو اپنے دادے دے دا دروازے دکھا رہے ہیں، آ تینو دکھاواں میرے نانے دا کوئی بو ہے۔ آخری جملہ غور کری، سبحان اللہ سنائی، سبحان آگے ایک دفعہ اور سبحان اللہ سنائی، میرے نانے دا کوئی بو ہے۔ اور اس بوئے دی تعریف کی ہے اللہ جڑا اچھی بول لوے مدینے لے جا۔ تھوڑی جی پابندیاں تے ہیں، جدو رب العالمین پابندیاں ہٹا دیندہ ہے پھر دنیا دا کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ پنڈ والے غور کرے، میرے نانے دا ہی کوئی بو ہے، آتے نو دکھاوا میرے نانے دا ہی کوئی بو ہے۔ کی اللہ دا معصوم بندہ کہے آتے نو دکھاوا میرے نانے دا ہی کوئی دروازہ ہے، اپنے والے بھی کھلے، بگانے والے بھی کھلے، حقدار والے بھی کھلے، اور جڑا حقدار نہیں نا میرے نانے دا دروازہ وہ دے بھی کھلے، جا کے بیٹھ رہے نمازیاں دے بھی کھلے، بے نمازاں دے بھی کھلے، داڑھی والا بھی جا رہے ہیں، داڑھی منڈا بھی جا رہے ہیں، توڑا میرا لبا دے اگر دلو حاضری دے رہے نا پھر حسین دا پیغام سمجھ آئے گا، میرے نانے دا بوا تحجد گزارا نہیں بھی کھلے، گناہگارا اور خطا کارا نہیں بھی کھلے، آجا تینو لے جوان میرے نانے دے دروازے تھے، اور اے او دروازے نظام کائنات دے اندر دو ہی دروازے تھے، ایک عرش والے دا دروازہ، ایک مدینے والے دا دروازہ، رب دا دروازہ بھی دن نو بھی کھلا ہے تے رات نو بھی کھلا ہے، اور مدینے والا دروازہ رات نو بھی کھلا ہے دن نو بھی کھلا ہے، کیوں کہ انہاں دونوں
رحمة للعالمين. سبحان تے جڑے اساں نصیباں والے ہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قل بتیجے تھوڑی نظر کر اللہ پاک دا انداز ہمیشہ کی ہوندہ ہے قال یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا جڑی آیت میں پڑھی ہے دے وچ اللہ فرمایا قل یہ پتہ کی مطلب ہے فرمایا سونے میرا دل کردہ ہے ایک پاسے میں ہوں ایک پاسے میری ساری خدائی ہوئے نا 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 سبحان اللہ اچھی میرے بل غور کری ایک پاسے میں ایک پاسے میری خدائی میرا دل کردہ ہے درمیان وچ تو ہوئے حالانکہ میرا بھی عقیدہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن آدھے نا باہر بھی ہو اندر بھی ہو سجے بھی ہو کھبے بھی ہو اگے بھی ہو پیچھے بھی ہو ہر پاسے اللہ ہی اللہ ہے تصورات کی دنیا میں فرمایا ایک پاسے مخلوق ہے خدا ہوئے ایک پاسے پوری مخلوق نا خدا ہوئے درمیان میں میرا محبوب تو ہوئے میں تیرے نال گل کروں تو ہی نال گل کر قل میرا پیغمبر تو ساتھ ہو کیا بفضل اللہ و برحمتی کہ میں اللہ دا فضل میں اللہ دی رحمت بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا میرا فضل بھی تواڈے لئی میری رحمت بھی میں پڑھے کتاب فضل کیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے اللہ دا بڑا فضل ہے اے فضل نہیں صرف اے نہیں فرمایا میرا قرآن اے میرا فضل ہے اور میری رحمت میرا محبوب ہے فرمایا محمدیو اتنے خوش نصیب ہو جس فضل کے لیے میرے سارے نبیوں کی امتیں متلاشی رہی اور فضل مانگتی رہی فرمایا ملا نہ ملا میں نے دیا نہ دیا میری مرضی ہے میرے محبوب کی وجہ سے تو اتنا خوش نصیب ہے ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا میں نے قرآن کی صورت میں فضل دے دیا اور آمنہ کے لال کی صورت میں پوری رحمت تیری جوڑی میں ڈال دی سبحان اللہ وہی قرآن قاری صاحب سنا دے رہے میں تو پھر آخری پیغام نہیں دے سکتا اپنے بیلیاں کول بیٹھ کے اللہ دے ولی نے بھی جملہ بولے آئے ہجر تیرا آجے ہجر یقیناً بیٹے کو باپ جدا ہوئے بھائیاں تو بھائی جدا ہوئے بتیجیاں تو تایا چاچا جدا ہوئے پر میں بھی کہہ سکنا ربا ساڈا بھی یار جدا ہوئے صرف ایک آنسو بہار ہے یقین کرے ہو میرے بڑے بھائی دا جنازہ اٹھے ہے بھائی عبدالخالق ایک پایا میرے کندھے تھے ایک پایا انہاں دے کندھے تھے جدو انہاں دا جنازہ اٹھے میرے ذہن وچ بھی آ رہا کدے چھڈ کے جا رہے جنازے کٹھے اٹھان دے رہے گئے جا رہے فرمایا ہجر تیرا آجے پانی منگے میں تو سنے 94 والے اللہ دے ولیاں نال بڑی محبت کر دے جتنی محبت ہے اتنی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ہجر تیرا آجے ہجر تیرا آجے پانی منگے تے میں پھول نہ دے گیڑا اج سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتے آن والے ہفتے میں انہوں نے مینوں کہ ایسی تھوڑی میری ملاقات ہوئے گی میں تھوڑے کو لا رہا ہوں
وہ ہفتہ ملاقات نہ ہوئی، اے ہفتہ ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات تو ہوئی، میں دیکھے وہ نہ دیکھ سکے، اور میں نے انہوں نے کہا کہ میں سال ہو گئے الحمدللہ میں تہجد دی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ ایسا مولویاں میں نے تو کدی نصیب ہوندی تو میں آکھیا تو اس وقت بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ میں میرے جدو کیا نا تہجد دی نماز بھی قضا نہیں ہوندی، میرے ذہن میں بھی آیا میاں محمد بخشدہ ہی جملہ کہ رات پئی بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی سکیاں آن جگہ ہے۔ میں کہا آندھی ہونی ہے نا یاد تے جاگنا ہونا۔ فرمایا ہجرت واجے پانی منگے میں کھونے نہ دے گیرا دل کرتا ہے تینوں کھول بٹھا کے تے درد پرانے میری دی یاد وچ تے دل کردا ہے بولی جائیے، لیکن ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے، 12:10 ہو گئے، کہہ رہے ہیں ان کے 12 20 25 کے کروا دو دعا۔ اللہ پاک الہی جو بولے، جو قوم نے بلوایا، جو سنایا، نقدی میرے یار دی روح تک پہنچا، اور الہی تیرا حکم ہے کہ پوری امت نو شامل کرو۔ اللہ جو پڑھیا، جو سنیا، جو بولیا اپنے محبوب دی امت دے تمام مرحومین دی ارواح تک پہنچا۔ الہ العالمین ساڈی اے امانتاں ہنتے انہاں کو پنڈ والیاں کو، لیکن اے بیٹھے نے روحانی باپ، میں بھی روحانی باپ، اللہ انہاں دے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا بھی تو نیکیاں عطا کر دے۔ ساڈے اس پنڈ دے بزرگاں نو اپنے گئے ہوئے خطیب، عالم، امام، مدرس، استاد الہ العالمین انہاں دا جانشین بنا کے انہاں دے سراں تے دست شفقت رکھن دی توفیق عطا فرمائیں۔ الہی ساڈی بیوہ بابی صاحبہ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائیں۔ عالم اسلام دے قبرستانہ تے باران رحمت برسا، تمام دے قبران جنت باغ بنا۔ حضرات دی زبانی سنتا رہے ہیں کہ ساڈے قاری صاحب ثنا خان بھی ہیں، سونے نبی دیا نعتاں بڑیاں خوبصورت پڑھ دے، جدو بچپن کٹھے پڑھ دے آسے انہاں دے نام قاری صاحب انہاں دے نام سونے نبی دیا نعتاں پڑھ دے ہیں۔ اج حافظ مختار احمد صاحب ساڈے علاقے دے ہیں، انہاں نو کہاں گا اج تا یاد کر کے 2 جملے او سنا جڑے کٹھے پڑھ دے رہے ہیں، تو بھی نعت کروانا تو سب پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ۔ آپ آپ بیٹھیں ثنا خانی کر دیں آمنہ دلال دی تے اصل لوگ ثنا خانی سن دیں، خوش بھی ہویا کرو اور اپنے نبی دے ثنا خانہ دی اللہ پاک دے دیتے ہوئے رزق حلال جو خدمت بھی کریا کرو۔ اللہ رزق اچ کرو بارچ برکت عطا فرماندہ ہے، جڑا محبوب دی محبت وچ مال چلا جائے اللہ برکت عطا فرماندہ ہے۔ ماشاءاللہ 2 شعر پڑھ دیں پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ میں غلام رسول بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بچپن تو اکٹھے قاری صاحب کے پڑھے ہیں اور تقریباً 10 سال میرا بھائی بہت اچھا بندہ ہے، کھانا بھیجی ہے اس کے میری، اللہ پاک اس کی قبر تے کروڑا رحمت اللہ فرمائے۔ میرے کٹھے قاری صاحب کہ اے ناز شریف میں نے بڑی چنگی لگ دی ہے، یا کہ حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بلی انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ یار یہ میں نے جملے بڑے پیارے لگ جائے، چلو ٹھیک نہیں یاد ان کے پڑھ رہے ہیں۔ آج تو ہے تو کوئی نہ، لیکن بندہ مردہ کوئی نہیں، بھائی ایمان کو کافر نہ موت ہے، مومن نہ موت کھائی۔ چلو شروع فرماؤ۔ اللہ بلی قاری عبد الخالق تریا ویندا Yeah.
تے دکھیے دی گلے دکھیا تے سکھیے نو کی کدے پڑھو ماشاءاللہ جلدی جلدی پڑھو دعا کری واج کی درود پاک سارے محبت دلال دعا شاہ مدد والد شمال شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاؤ ہوئے جدڑی میری آبی سونے دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاؤ ہوئے جدڑی میری آبی سونے دانا ہوئے جدڑی میری آبی سونے دانا ہوئے پاک سلام ہوئے نوازی شریف ہوئے لکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے لکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے جنت لگی دے اندر قبر دی تھا ہوئے جنت لگی دے اندر قبر دی تھا ہوئے جدڑی کے میری آدے سونے دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھا ہوئے جدڑی کے میری آدے سونے دانا ہوئے عمر خوبی دل وچ علی ہوئے سبحان اللہ عمر خوبی دل وچ علی ہوئے جدو ساڈا ساں نکلے سامنے نبی ہوئے جدو ساڈا ساں نکلے سامنے نبی ہوئے اکھیاں دے سامنے حضرت عثمان ہوئے جنڑی کے میری آدے سونے دانا ہوئے قصہ تمام ہوئے زندگی دی شام ہوئے زندگی دی شام ساڈے آقا دے نام ہوئے زندگی دی شام ساڈے صحابہ دے نام ہوئے شفقت لباؤں سونے دانا ہوئے جدڑی کے میری آدے سونے دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھا ہوئے جدڑی کے میری آدے سونے دانا ہوئے ختم شریف پڑھتے پہ تو سارے حضرات جڑا توجہ ہو وہ جڑے بھائی سر ننگے کیتی بیٹھے
اگر مناسب سمجھیں تو قرآن دے ادب لئی، قرآن دے احترام لئی جیسے بھی ہے رومال ہے، چادر ہے، اپنے سر ڈھانپ لو تے با ادب ہو کے اللہ دے قرآن دی تلاوت سنو، اور انشاءاللہ ختم دے فوراً ہی بعد قاری محمد آصف جلیل صاحب دی دستار بندی ہو سی تے سارے حضرات دستار بندی شامل ہو کے دعا کر کے جانا۔ پڑھو۔ ختم شریف تو پہلے بھی 2 منٹ لینے نے ہون چلانے والے ہون کا رام جنا زندگی دے اندر چاہیے سی کہ مولانا صاحب دی نصیب پہچان کر دے، انہوں کا ادب و احترام کر دے۔ مرن تو بعد ہر کوئی جنازے جی شامل ہو جاتا ہے، جنہوں دوستوں نے کہہ رہے ہیں وہ جنازے جی شامل ہوئے ہوں گے، اتنے بھی آئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمانوں ہدایت عطا فرمائے کہ اپنے اپنے امام دی مقتدیاں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خطیب اعظم نے بہت اچھا خطاب فرمایا، ندا ہر جملہ قیمتی مگر عظیم جملہ کہ کھا کھا رب فرماندہ میرے یار دا صدقہ کھا۔ واہ 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 واہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں منو اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ دے تو چند اشعار یاد آئے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وزیر صاحب برکت صاحب پرچہ یقیناً آنے والا ہر بندہ حضرت قاری صاحب کے اثارِ ثواب کی نیت سے دربار الہی میں آیا ہے، بس صرف نیت تھوڑی سی بدلنی، الحمدللہ ارادہ فرما لیں کہ اللہ جو پڑھے جو سنے جو سنا ہے اب جو پڑھیں گے اس کا ثواب اپنے محبوب کی امت کے تمام مرحومین تک پہنچا، آمین۔ جس کے حوالے کر رہے ہو وہ پورا پورا سب کو عطا فرمائیں گے، اس کے خزانے میں پھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو سب حضرات یہ نیت فرما کے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر انشاءاللہ دستار بندی کرواتے ہیں، پھر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ جو کچھ کلام پاک پڑھیا جی اس صاحب تھوڑے مل کیتا 5 مرتبہ سورت یاسین، سورت رحمان، سورت واقعہ، سورت ملک، اللہ دی رضا واسطے تھوڑے مل کیتا۔ الہ العالمین جو پڑھا ہے تیرے محبوب کا فرمان ہے، جو فاتحہ ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ پاک 10 پارے اور ایک حدیث میں ہے 15 پارے، اللہ 15 پاروں کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر 3 دفعہ قل هو اللہ احد پوری سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک اپنے خزانے سے پورے قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یقیناً جتنے حضرات تشریف فرمائے ہیں سب کے پاس ڈیڑھ قرآن کا ثواب ہے، یہ پتہ نہیں کتنے قرآن مجید کا ثواب لکھ کے میرے تک پہنچائیں گے۔ کہ دوست کہیں گے کہ میں نے اتنی تسبیحات پڑھی ہیں، کوئی کہے گا میں نے اتنے پارے پڑھے ہیں، جس طرح جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کا ثواب قاری صاحب کے روح تک پہنچائیں، یقیناً اس دن سے پڑھا ہی جا رہا ہوگا۔ الہ العالمین تیرے اس بندے کی ایثار ثواب کی نیت سے جتنے احباب نے جو پڑھا
اپنے خزانے میں صدقہ آمنہ کے لال پر قبول فرما، اور قبول فرما کہ امت مسلمہ کے تمام مسلمین مرحومین کی ارواح تک ہمارے بھائی حضرت مولانا قاری عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ ان کی روح تک پہنچا۔ دعا سے پہلے یہ بہت سارا لکھ کے پہنچایا ہے حضرات نے، کلمہ، تسبیحات، ایک قرآن مجید قاری صاحب کے روح کے لیے اللہ قبول فرما۔ یہ میرے عزیز کے سر پہ پگڑیاں آئیں گی، پگڑی نہیں آئے گی، پگڑیاں آئیں گی، میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک پگڑی جو عام حالات میں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ دو پگڑیاں تو میں دیکھتا ہی رہتا ہوں، تقریباً روزانہ میں بھی تقریریں کرتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک پگڑی ددحال کی طرف سے، ایک پگڑی ننہال کی طرف سے۔ یہ جی دادا جی کی پگڑی آ رہی ہے، یہ نانا جی کی ان ننہال کی طرف سے پگڑی ہے، اور آج میں بڑی خوبصورت پگڑی دیکھ رہا ہوں، اور یقیناً یہ پگڑی پورے چک والوں کی طرف سے۔ تو آپ سارے پنڈ والے بھی دعا کریں گے، اللہ پاک یہ جتنی دیر رہے اللہ پاک اپنے باپ کی طرح ان کو بھی خدمت دین کے لیے قبول فرمائے، اور یہ آپ کی اور آپ ان کی خدمت کرتے رہے، بلکہ آپ کے لیے ان کی محبت فرض عین ہو چکی ہے کہ یتیموں سے محبت صرف آمن نہیں کی، یتیم تو وہ ہے جس کو نبی نے خود اٹھا کے کندھے پہ اٹھا دیا، اور پھر اس یتیم کو حسنین کریمین میں سے کسی کے کپڑے پہنائے، پھر اس وقت تک عید نہیں پڑھائی جب تک یتیم کے چہرے پہ محمد عربی کو مسکراہٹ نہیں نظر آئی۔ جب وہ ہنسے ہیں یتیم تو پھر اللہ کے نبی نے نماز عید پڑھائی۔ تو ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا دین ہے، اللہ کا انعام ہے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، جتنے بال آئیں گے ایک ایک بال کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ سے آپ کے ذمہ مرد ہے، ہمارے ذمہ بھی اپنے عزیز سے محبت کریں، تو پہنائیں کی پگڑی جو آپ کے چک کے بزرگ ہیں ان کو بلائیں، وہ چک والی پگڑی پہنائیں، اور یہ ان کے چاچا جی چاچا صاحبان سارے بیٹھے ہیں، یہ دادا جی کی پگڑی سر پہ رکھیں۔ میں قاری عبدالخالق کی پگڑی بنے، یہ ان کی یہ قاری عبدالخالق صاحب کی ذاتی پگڑی ہے، پتہ نہیں یہ ان کی ذاتی ہے، پہلے تو یہی ہوگی اپنے ابا جی کی پگڑی۔ اللہ پاک اس پگڑی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم اس پگڑی کا بوجھ اٹھانے کی اور اپنے چھوٹے بہن بھائی سب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ آ جائے، چک والے بڑی محبت کرتے تھے، بس شکوہ ہوگا قاری صاحب کو بھی بات ہے، لیکن محبت بھی کرتے تھے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، رکھ چھوڑو مت کر لے ساری حکمت نہیں کندھے پہ رکھ دو بھائی، تصویر بنا بن گئی ہے تصویر بڑے دم بنا لے میرے گھر پگڑی پر بیٹھی بابا شیر سب سوتے ہوئے ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ۔ ایک پگڑی رہن دیو نا تیرا کوئی یہ بنا دے، صحیح ہے صحیح ہے۔
پہلی پگڑی نے رکھ دیو نا ماشاءاللہ بیٹھے تھے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور قاری صاحب کے تمام خاندان کی طرف میں اس پورے چک والوں کی خدمت میں اظہار تشکر کروں تو بہت ساری باتیں کرنی پڑے گی، لیکن ایک ہی جملہ ہے کہ آپ حضرات نے محبت کا حق ادا کیا ہے، تعاون کا بھی حق ادا کیا ہے، اور وہاں جب جنازہ پڑا تو ماشاءاللہ جتنے احباب گئے ہوئے تھے ان کی محبتیں وہاں بھی دیکھی ہیں، اور اللہ پاک اس محبت میں اپنی رضا پیدا کر کے اس کو الحب للہ بنا دے، آمین، کہ ہماری یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور آپ کا ویسے بھی حق ہے چونکہ آپ کے امام تھے، خطیب تھے، قرآن کی خدمت کرتے رہے، آپ کے بچوں کو پڑھاتے رہے، تو میں میرے سارے احباب قاری صاحب کا پورا خاندان آپ حضرات کا مشکور ہے۔ آپ بھی کہہ دیں کہ ہم نے آپ کا شکریہ بھی قبول کیا، تو درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حالات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إله العالمين تیرے تمام بندے تیرے دربار میں ہیں یا اللہ تیرے گھر میں ہیں، پہلے بھی اپنے محبوب کا صدقہ ہی عطا فرما رہا ہے، یا اللہ آج بھی اپنے محبوب کا صدقہ ہمارا پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور بھائی صاحب کے روح کے اظہار ثواب کے لیے سب نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے، یا اللہ اپنے اس قاری قرآن، حافظ قرآن، خادم قرآن، اس عالم دین کی روح تک پہنچا، اللہ ان کی خدمت دین یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت کا باغ بنا۔ اللہ ان کے بھائی ہمارے پاس ہیں، ان کے بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے، اللہ سب کو بھتیجے بھانجے سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین قاری صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ ان کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرمائے، اور ہماری اس بوڑھی اماں چونکہ کمزور ہے نا اس وقت، تو ماں باپ ہمیشہ یہی دعا کرو اللہ ہم اپنی اولاد کے جنازے نہ دیکھیں، ہماری اولاد ہمارے جنازے اٹھائے، تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کا جنازہ دیکھا اور یہ بڑا مشکل ہے، اور یقین کیجئے میری ماں نے بھی میرے بڑے بھائی کا جنازہ دیکھا، اس کے بعد میری اماں کی کیا پوزیشن تھی بس ہم ہی دیکھتے تھے، اللہ صبر کی توفیق دی۔ ویسے ایک بات ضرور ہے کہ قاری صاحب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اپنی اماں کی زندگی میں چلے گئے، آپ حضرات بھی کہیں گے یہ کیا خوش نصیبی ہے، نہیں، جو دکھ بھری دعا ماں دے گی نا وہ ہم نہیں دے سکتے، یقیناً اولاد بھی نہیں دے سکتی، جو ماں دے گی تو ان کو اپنی ماں کی دعائیں نصیب ہوں۔ الہ العالمین ان کو صبر کی توفیق بھی دے اور ان کی دعاؤں کو بھی ہمارے بزرگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عالم انسان کے سب انسانوں پہ باران رحمت برسا، تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا الہ العالمین جن قبر انسان میں قاری صاحب دفن ہوئے اس پورے قبر انسان پہ اپنی رحمت کو برسا۔ تیرا بھی فرمان ہے، تیرے محبوب کا بھی فرمان ہے کہ جس قبر انسان میں حافظ قرآن اور قاری قرآن جاتا ہے تو پھر جب قرآن ہی سنبھالتی ہے تو قرآن کو میرے والا بھی یقیناً اس سے بھی نوازات پہنچتے رہتے ہیں، اللہ سب کو پہنچا۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین اس پوری امت پہ رحم و کرم فرما، اس امت میں جتنے لوگ بے نمازی ہیں نمازی بنا، جتنے لوگ بے ایمان ہیں ایمان عطا فرما، جتنے لوگ بے ہدایت ہیں ہدایت کاملہ عطا فرما، جتنے لوگ بے روزگار ہیں اپنے خزانے سے اپنے یا اللہ
ہر بے روزگار بندے کو حلال اور برکت والا رزق عطا فرما، بندے کی محتاجی سے بچا، ہر بندے کو اپنے گھر کا محتاج فرما، اپنے سے ہی مانگنے والا بنا، یا اللہ یہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، یا اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اور پوری امت کے مرحومین کے حق میں ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے بچے کے سر پہ پگڑی آئی، لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیشہ ان کو دین کے لیے قبول فرما، یہ دین کی خدمت کرتے رہیں اور لوگ ان کی خدمت کے دین پر ان کی خدمت کرتے رہیں۔ رب العالمین ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، اپنے محبوب کی شفاعت سے کل قیامت کے دن کا وعدہ فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات نے چک والوں نے بیٹے والوں نے آپ کے لیے خیرات کا اہتمام کیا ہوا ہے، سب حضرات تشریف رکھیں۔ قاری صاحب کے ایثار ثواب کے لیے یہ خیرات ہے، آپ کے امام صاحب کے ایثار ثواب کے لیے خیرات ہے، یہ خیرات تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے جائیں۔ سارے دوست احباب بیٹھ جائیں، کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے نہیں احتیاط کیا ہے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔